السلام علیکم۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ ظلم، قربانی اور تحریک کی ہے جس پر وقت بھی آنسو بہاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ وہ محبت ہے جس نے سلطنت مغلیہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ شہزادہ سلیم اور انار کلی کی وہ دردناک داستان جو سن 1599 کے آس پاس لاہور کے مغلیہ دربار میں لکھی گئی۔ اس وقت ہندوستان پر بادشاہ اکبر اعظم کی حکومت تھی۔ اکبر کا دور مغل تاریخ کا سنہری زمانہ مانا جاتا ہے، علم، انصاف اور طاقت میں بے مثال۔ مگر اس تخت کے سائے میں ایک ایسی محبت نے جنم لیا جس کی آگے بادشاہی بھی کمزور پڑ گئی۔ اکبر کا بیٹا شہزادہ سلیم جو بعد میں بادشاہ جہانگیر بنا، جوان، خوبصورت اور ضدی مزاج رکھتا تھا۔ بچپنے ہی سے وہ طاقت کے ساتھ ساتھ آزادی چاہتا تھا، مگر قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھا تھا۔ دربار میں ایک حسین رقصہ آتی تھی، اس کا نام تھا نادرہ بیگم۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ رقص کرتی تو اس کے گال ایسے سرخ ہو جاتے جیسے انار کے پھول کھل اٹھے ہوں۔ اس لیے بادشاہ نے اسے پیار سے انار کلی کہنا شروع کیا، یعنی انار کا پھول۔ یہ نام اتنا خوبصورت تھا کہ ہر کسی کو خوبصورت لگا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اسی نام سے پہچانی جانے لگی۔ ایک دن 1590 کے قریب اکبر کے دربار میں انار کلی رقص کر رہی تھی۔ شہزادہ سلیم دربار میں داخل ہوا اور جیسے ہی اس کی نگاہ انار کلی پر پڑی، دل ٹھہر گیا۔ وہ لمحہ ہی سلیم کی زندگی بدل گیا۔ وہ بس اتنا کہہ سکا، یہ کون ہے جس نے نگاہوں سے دل کو چرا لیا ہے۔ پہلی نظر کا یہ جادو آہستہ آہستہ محبت میں بدل گیا۔ چپکے ملاقاتیں ہونے لگی، خفیہ خط، چاندنی راتوں میں سرگوشیاں، اور پھر وہ ہوا جس کا ڈر ہر بادشاہ کو ہوتا ہے۔ شہزادے نے دل ایک کنیزہ کو دے دیا۔ اکبر تک جب یہ خبر پہنچی تو وہ غصے سے پھٹ پڑا۔ میرے خون میں شاہی عزت ہے اور میرا بیٹا ایک رقصہ کے قدموں میں گر گیا، یہ سلطنت کی توہین ہے۔ اس نے سلیم کو دربار سے نکال دیا اور انار کلی کو قید کر دیا، لیکن محبت کی قید نہیں ہوتی۔ سلیم نے اپنے باپ کے حکم کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس نے اپنی فوج تیار کی اور اکبر کے لشکر سے جنگ لڑی، مگر اکبر ایک تجربہ کار بادشاہ تھا اور سلیم شکست کھا گیا۔ اسے گرفتار کر کے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ ناظرین اکرام، اکبر نے انار کلی کو دربار میں بلایا اور اس کے چہرے پر غصے کے ساتھ ایک تلخ نرمی تھی۔ اگر تم چاہو تو سلیم کی جان بچ سکتی ہے، بس اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو اور سلطنت سے چلی جاؤ۔ انار کلی خاموش رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا انکار سلیم کی موت بن جائے گا۔ آخر اس نے مسکرا کر کہا، بادشاہ سلامت، محبت کا انجام قربانی ہی ہوتا ہے۔ حضور، اگر میری موت سے میرا سلیم زندہ رہتا ہے تو مجھے یہ انجام قبول ہے اور یہ انجام میں قبول کرتی ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ اکبر نے 1599 میں حکم دیا، اسے دیواروں میں چن دو۔ ناظرین اکرام، انار کلی کو ایک تنگ کمرے میں بند کیا گیا۔ مزدوروں نے اینٹ پر اینٹ رکھی، ہر اینٹ کے ساتھ ایک سسکی، ایک چیخ اور ایک نام گونجتا رہا، سلیم، سلیم اور سلیم۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ روتی رہی، بادشاہ کو پکارتی رہی، مگر دیوار بلند ہوتی گئی۔ کمرے میں روشنی بجھ گئی اور اس کے ساتھ ایک زندگی بھی بجھ گئی۔ یہ ظلم صرف ایک عورت پر نہیں بلکہ محبت پر ہوا تھا، ایک محبت جس نے قانون، رتبے اور تخت سب کو چیلنج کیا تھا۔ اکبر نے سلطنت تو بچا لی، مگر ایک ایسی خلش ہمیشہ کے لیے دل میں چھوڑ دی جو کبھی ختم نہ ہوئی۔ سالوں بعد جب اکبر کا انتقال ہوا اور سلیم بادشاہ بنا، یعنی 1605 میں، جہانگیر کے نام سے اس نے لاہور میں ایک سفید سنگ مرمر کی قبر بنوائی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ قبر انار کلی کی ہے جہاں آج بھی تحریر لکھی ہے، اگر مجھے زندگی ملتی تو میں بھی یہی کرتا جو تم نے کیا، محبت کے لیے سب کچھ
قربان کر دیتا۔ ناظرین اکرام، لاہور کے دل میں آج بھی ایک بازار ہے جسے انارکلی بازار کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہیں کے قریب انارکلی کو دفن کیا گیا تھا، اور آج بھی جب وہاں ہوا چلتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ انارکلی کی روح آج بھی اپنے سلیم کو پکارتی ہے۔ محبت کی یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ محبت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی ذات نہیں ہوتی، کوئی رتبہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا احساس ہے جو تختوں سے بھی بڑا، قانون سے بھی اونچا اور بادشاہت سے بھی طاقتور ہوتا ہے۔ شہزادہ سلیم بادشاہ بن گیا، مگر اس کے دل میں ہمیشہ وہی انارکلی رہی جو دیواروں میں چن دی گئی، مگر تاریخ کے صفحوں پر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ محبت ختم نہیں ہوئی، وہ آج بھی لاہور کی فضا میں گونجتی ہے۔ جب کوئی ہوا ہلکی سی چھو کر گزرتی ہے تو لگتا ہے کہ کوئی سرگوشی کر رہا ہے۔ ناظرین اکرام، ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ رہے گا، پاک فوج زندہ باد۔